بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني صرفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وقي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي،
لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن هاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا خبرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت إليك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا خبرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت إليك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شهدنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: رضا والله فزنا وفاز شهدنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى عليه: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شعبنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: رضا والله فزنا وسعدنا وكذلك شرطنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
صل على اللهم صل على محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بر محمد و آل محمد صلوات. برائے خوشنودی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بار دیگر نعرہ صلوات. شہزادی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں میں. کراچی میں ایک مصرع ہوا تھا بابا صاحب نہج بلاغہ کی بلاغت فاطمہ. تو اس کے کچھ اشعار میں پیش کرتا ہوں اور مطلع یہ ہے کہ ابھی غدیر گزری ہے تو اس سے بھی مربوط ہے انشاءاللہ. سامنے آ جائے. چلیے دیکھ کر قلب و جگر کی استطاعت فاطمہ. دیکھ کر قلب و جگر کی استطاعت فاطمہ بانٹتی ہے اپنے شوہر بانٹتی ہے اپنے شوہر کی ولایت فاطمہ بانٹتی ہے اپنے شوہر بانٹتی ہے اپنے شوہر کی ولایت فاطمہ. دیکھ کر قلب و جگر کی استطاعت فاطمہ. آپ کے اسم گرامی سے جو نسبت مل گئی آپ کے اسم گرامی سے جو نسبت مل گئی بڑھ گئی لفظ طہارت کی طہارت فاطمہ.
استطاعت فاطمہ. اور مشہور واقعہ ہے کہ جناب رسول خدا مولا علی کے زانوں کے اوپر کچھ دیر کے لیے آرام فرما رہے تھے. سورج تھوڑا کچھ آگے پلٹ گیا, حضرت نے اشارہ کیا اور سورج واپس آ گیا. اب یہ شہزادی کا کیا اعجاز ہے, یہ سماعت فرمائیے. پیش کر رہا ہوں کہ شمع کی مانند سورج کو بجھا سکتی ہے آپ, شمع کی مانند سورج کو بجھا سکتی ہیں آپ. آپ کو قدرت نے بخشی ہے یہ قدرت فاطمہ. دیکھ کر قلب و جگر کی استطاعت فاطمہ. اور تضمین دیکھیے کہ مسجد نبوی کی دیواروں پہ لکھنا چاہیے, مسجد نبوی کی دیواروں پہ لکھنا چاہیے صاحب نہج بلاغہ کی بلاغت مل کے نعرہ حیدری. صاحب نہج بلاغہ کی بلاغت فاطمہ. دیکھ کر قلب و جگر کی استطاعت فاطمہ. یا فاطمہ 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 یا سیدہ. ایک بیٹی ہے نبی کی اور وہ بیٹی آپ ہیں. ایک بیٹی ہے نبی کی اور وہ بیٹی آپ ہیں. آپ کو حاصل ہے اس نسبت میں وحدت آپ کو حاصل ہے اس نسبت میں وحدت فاطمہ. دیکھ کر قلب و جگر کی استطاعت فاطمہ. اور مسجد والا یہ شعر جی. ایک بیٹی ہے نبی کی اور وہ بیٹی آپ ہیں. ایک بیٹی ہے نبی کی اور وہ بیٹی آپ ہیں. آپ کو حاصل ہے اس نسبت میں وحدت فاطمہ. مل کے حیدری. اور آپ کی دعا, آپ کی محبت, جتنی بھی
ہم پہ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کا یا صحابیات کا یا ازواج رسول کا احترام نہیں کرتے، تو یہ غلط الزام ہے. احترام ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک کرائیٹیریا ہے، ایک لائحہ عمل ہے جس کے تحت یہ احترام کی تمام شرائط جب پوری ہو جائیں تو کیوں نہیں احترام کریں گے. میں شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیے کہ کوئی بھی مستور ہو وہ لائق عزت نہیں، کوئی بھی مستور ہو وہ لائق عزت نہیں. آپ سے رکھتی ہے گر دل میں عداوت یا علی. کوئی بھی مستور ہو وہ لائق عزت نہیں، آپ سے رکھتی ہے گر دل میں عداوت فاطمہ. دیکھ کر قلب و جگر کی استطاعت فاطمہ. اور پھر وہی اعتراض آتا ہے جب احادیث کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ مرتے دم تک، شہادت کے وقت تک شہزادی کچھ مخصوص احباب سے ناراض گئی تھی. اب جب آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم کیا جا کے مٹا سکتے ہیں. اور پھر وہی کرائیٹیریا کی بات آ گئی کہ وہی کرائیٹیریا ہے، پورا ہوگا تو لائق احترام ہے ورنہ نہیں ہے. شعر پیش کر رہا ہوں کہ آخرت اپنی بچانی ہے تو پھر معلوم کر، آخرت اپنی بچانی ہے تو پھر معلوم کر، کس سے ہے ناراض خاتون قیامت، کس سے ہے ناراض خاتون قیامت فاطمہ. اور یہ میرے دل کا فتق بھی آپ کی جاگیر ہے، یہ میرے دل کا فتق بھی آپ کی جاگیر ہے. غاصبوں سے کیجیے اس کی حفاظت غاصبوں سے کیجیے اس کی حفاظت فاطمہ. دیکھ کر قلب و جگر کی استطاعت فاطمہ. اور اے ابو ذر میری جنت کے لیے کافی ہے یہ، اے ابو ذر میری جنت کے لیے کافی ہے یہ، بس دعا دے دے مجھے خاتون جنت فاطمہ. دیکھ کر قلب و جگر کی استطاعت فاطمہ. یا سیدہ یا رازیہ یا سیدہ یا فاطمہ. برائے خوشنودی
حضرت حجاب اللہ بی بی سلام اللہ علیہ بارتی کرنا رہا ہے صلوات. برخشنودی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات. ایک بار اور صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. جناب سیدہ کے شان میں چند اشعار پیش کروں گا. نہ ہم سے پوچھئے کیا کیسے، نہ ہم سے پوچھئے کیا کیسے، کب بطول کا ہے. نہ ہم سے پوچھئے کیا کیسے، کب بطول کا ہے. نہ ہم سے پوچھئے کیا کیسے، کب بطول کا ہے. خدا رسول کا جو کچھ ہے سب بطول کا ہے. نہ ہم سے پوچھئے کیا کیسے، کب بطول کا ہے. اور شعر پیش کر رہا ہوں. بتا رہے ہیں یہ عیسیٰ جہان والوں کو، بتا رہے ہیں یہ عیسیٰ جہان والوں کو. شفا جو دیتا ہے مجھ کو مطلب بطول کا ہے. ایک بار صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیے گا. برخشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. اسی سے سمجھو عطائے زہرا، اسی سے سمجھو عطائے زہرا، اسی سے سمجھو عطائے زہرا. وگرنہ میں اور ثنائے زہرا اسی سے سمجھو عطائے زہرا، اسی سے سمجھو عطائے زہرا. اب اور قرآن کا کیا شرف ہو، اب اور قرآن کا کیا شرف ہو، اب اور قرآن کا کیا شرف ہو. سنے محمد سنائے زہرا، اسی سے سمجھو عطائے زہرا. اور نظام عالم نہ چل سکے گا. شعر پیش کر رہا ہوں. نظام عالم نہ چل سکے گا، نظام عالم نہ چل سکے گا اگر نہ چکی چلائے زہرا.
سمجھو عطائے زہرا، اسی سے سمجھو عطائے زہرا، اور جہاں کے رازق علی ہے لیکن جہاں کے رازق علی ہے لیکن علی کو روٹی کھلا ہے زہرا، اور خدا آخری شعر، خدا کی وحدت نہیں مکمل، خدا کی وحدت نہیں مکمل، خدا کی وحدت نہیں مکمل، اگر نہ چادر میں آئے زہرا۔ برخوشنودی جناب سیدہ بلندتر صلوات۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم یا علی مدد۔ جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو، اور جی تو پاک امام زمانہ کے حضور بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں 4 مصرے مباہلے کے حوالے سے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی منقبت ہے، بار دیگر نعرہ صلوات۔ گھر سے مباہلا کے لیے پنجتن چلے، گھر سے مباہلا کے لیے پنجتن چلے، کچھ پھول تھے جو بن کے قرارے چمن چلے، اس قافلے کی جیت کا کیوں نہ یقین ہو، اس قافلے کی جیت کا کیوں نہ یقین ہو، جس قافلے کی پشت پر خیبر شکن چلے۔ بارے دیگر نعرہ صلوات۔ پاک سیدہ کی شان میں منقبت ہے، بارے دیگر نعرہ صلوات۔ یوں محمد سے رابطہ رکھا، بہت خوبصورت لکھا گیا ہے، آپ خوبصورت سنیے بھی۔ یوں محمد سے رابطہ رکھا، کیسے رکھا؟ نام بیٹی کا فاطمہ رکھا،
مٹی کا فاطمہ رکھا. ایک بہت خوبصورت شعر ہے. دست حیدر پہ دست زہرا ہے، دست حیدر پہ دست زہرا ہے، معجزے پر ہے معجزہ رکھا، معجزے پر ہے معجزہ رکھا. چکی کے حوالے سے ایک چکی نے رزق و عالم میں، ایک چکی نے رزق و عالم میں، ایک چکر کا فاصلہ رکھا، ایک چکر کا فاصلہ رکھا. نہایت خوبصورت شعر. احترام جناب زہرا نے، احترام جناب زہرا نے کیا کیا؟ حر پہ توبہ کا در کھلا رکھا، حر پہ توبہ کا در کھلا رکھا. منہ پہ سلمان مل رہا ہے اسے، منہ پہ سلمان مل رہا ہے اسے، جان اس خاک میں ہے کیا رکھا، جان اس خاک میں ہے کیا رکھا. مباہلے کے حوالے سے شعر ہے، اور شاید کم ایسے شعر سننے کو ملے ہو مباہلے کے حوالے سے. آپ کو بہت مجھے بڑا پسند ہے، میں پیش کرتا ہوں. سیدہ آپ کے بھروسے پر، سیدہ آپ کے بھروسے پر، کبریا نے مباہلا رکھا، سیدہ آپ کے بھروسے پر، کبریا نے مباہلا رکھا. آخری شعر پیش کر رہا ہوں، اور جیسے میرے بھائی کہتے ہیں آخری شعر سے پہلے ایک شعر پیش کر رہا ہوں. یا الہی ہے، جشن بھی تو ہے نا، ایسے بھی منایا جا سکتا ہے. یا الہی ہے کون زیر کسا، یا الہی ہے کون زیر کسا، کس نے لہجہ سوالیہ رکھا، کس نے لہجہ سوالیہ رکھا. اور آخری یہ شعر ہے.
میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ میں اپنی طرف سے تمام جو پڑھنے والے ہیں بالخصوص ان کی طرف سے میں پیش کر رہا ہوں۔ میں ہوں منبر پہ یعنی زہرا نے، میں ہوں منبر پہ یعنی زہرا نے، جس جگہ کا ہوں اس جگہ رکھا۔ میں ہوں منبر پہ یعنی زہرا نے، جس جگہ کا ہوں اس جگہ رکھا۔ سیدہ آپ کے بھروسے پر، سیدہ آپ کے بھروسے پر، کبریا نے مباہلا رکھا، کبریا نے مباہلا رکھا۔ نام بیٹی کا فاطمہ رکھا، بر محمد وآل محمد صلوات۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بردی کے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے ابھی حکم ملا کہ قبلہ راستے میں ہے، تو ایک منٹ کے وقت کے معذرت، ایک مرتبہ بلند درود محمد وآل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ خدا کے سامنے سب لوگ بس دستے دعا لائے، خدا کے سامنے سب لوگ بس دستے دعا لائے، خدا کے سامنے سب لوگ بس دستے دعا لائے، زباں پر ہم مگر صلی اللہ صلی اللہ لائے، زباں پر ہم مگر صلی اللہ صلی اللہ لائے، اور ہر ایک انسان وہ منظر پھر تصور میں ذرا لائے، ہر ایک انسان وہ منظر پھر تصور میں ذرا لائے، کہ جبریل امی جب آیت ابنا لائے، کہ جبریل امی جب آیت ابنا لائے، اور نہ سامان وغا لائے، نہ شمشیر
جفا لائے نہ سامان وغا لائے نہ شمشیر جفا لائے خدا کے شاہکاروں کو محمد مصطفیٰ لائے خدا کے شاہکاروں کو محمد مصطفیٰ لائے. ایک شعر دیکھیے کہ مسیحی خاک سمجھیں گے نبی کی حکمت عالی مسیحی خاک سمجھیں گے نبی کی حکمت عالی وہ مشکل لے کے آئے تھے نبی مشکل کشا لائے وہ مشکل لے کے آئے تھے نبی مشکل کشا لائے. اور نساء کے لفظ میں یوں ہی کوئی شامل نہیں ہوتا نساء کے لفظ میں یوں ہی کوئی شامل نہیں ہوتا جسے دعویٰ ہو پہلے سیرت خیر النساء لائے جسے دعویٰ ہو پہلے سیرت خیر النساء لائے. عزیزو چار قرآن دیکھیے رحل نبوت میں عزیزو پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فجعل عزیزو چار قرآن دیکھیے رحل نبوت میں دلیل حق کی خاطر مصطفیٰ چاروں اٹھا لائے دلیل حق کی خاطر مصطفیٰ چاروں اٹھا لائے. اور مصدق قبر میں بس اس قدر پوچھا فرشتوں نے مصدق قبر میں بس اس قدر پوچھا فرشتوں نے کفن تو لے کے آئے ہو کہو خاک شفا لائے کفن تو لے کے آئے ہو کہو خاک شفا لائے. خدا کے سامنے سب لوگ بس دستے دعا لائے لبوں پر ہم مگر صلی اللہ صلی اللہ لائے
محمد و آل محمد صلوات. ایک سلوات شاید فرما دیں. شب کی مناسبت سے منقبت پیش کر رہا ہوں کہ عید مباہلہ کی خبر اس سے پائی ہے. عید مباہلہ کی خبر اس سے پائی ہے. رحمت کی اب گھٹا جو زمانے پہ چھائی ہے. رحمت کی اب گھٹا جو زمانے پہ چھائی ہے. عید مباہلہ کی نبید آج آئی ہے. عید مباہلہ کی نبید آج آئی ہے. سچ سے جبھی تو جھوٹ نے صورت چھپائی ہے. سچ سے جبھی تو جھوٹ نے صورت چھپائی ہے. حکم خدا سے احمد و حیدر کے ساتھ ساتھ. حکم خدا سے احمد و حیدر کے ساتھ ساتھ حسنین و فاطمہ کی سواری بھی آئی ہے. حسنین و فاطمہ کی سواری بھی آئی ہے. سر کرنے دین حق کی صداقت کا مرحلہ. سر کرنے دین حق کی صداقت کا مرحلہ. دنیا میں پنجتن کی یہ موجز نمائی ہے. دنیا میں پنجتن کی یہ موجز نمائی ہے. نصرانی ایک سمت بہت دور جمع ہے. نصرانی ایک سمت بہت دور جمع ہے. دھڑکن دلوں میں چہروں پر ویرانی چھائی ہے. دھڑکن دلوں میں چہروں پر ویرانی چھائی ہے. ایسا مباہلے کا تاریخ ساز دن. ایسا مباہلے کا ہے تاریخ ساز دن. دشمن ہے وہ کسی کا فدائی ہے. دشمن ہے وہ کسی کا فدائی ہے. میدان مباہلے کا ہے سردش کے کوہ طور. میدان مباہلے کا ہے سردش کے کوہ طور. تنویر پنجتن سے فضا جگمگائی ہے. تنویر پنجتن سے فضا جگمگائی ہے. شعر پیش کروں خاص طور میں ملاحظہ ہو کہ وقت نزول آیے تطہیر کی طرح. وقت نزول آیے تطہیر کی طرح مرکز بنی ہوئی میری شہزادی آئی ہے. وقت نزول آیے تطہیر کی طرح مرکز بنی ہوئی میری شہزادی آئی ہے. دیکھا جو اہل بیت کو دم اس کا گھٹ گیا. دیکھا جو اہل بیت کو دم اس کا گھٹ گیا. باطل نے آ کے سامنے کیا منہ کی کھائی ہے. باطل نے آ کے سامنے کیا منہ کی کھائی ہے. آ کر مباہلے کے لیے پیش پنجتن. آ کے مباہلے کے لیے پیش پنجتن. عیسائیوں نے آج ہزیمت اٹھائی ہے. عیسائیوں نے آج ہزیمت اٹھائی ہے. شیخ پیش کروں عیسائی تھے مگر انہیں حق کا شعور تھا. عیسائی تھے مگر انہیں حق کا شعور تھا. اپنی غلط روی پہ انہیں شرم آئی ہے. اپنی غلط روی پہ انہیں شرم آئی ہے. چہروں کو اہل بیت کے دیکھا سمجھ گئے. چہروں کو اہل بیت کے دیکھا سمجھ گئے. یہ وہ ہیں جن کے قبضے میں ساری خدائی ہے. یہ وہ ہیں. چہروں کو اہل بیت کے دیکھا سمجھ گئے. یہ وہ ہیں جن کے قبضے میں ساری خدائی ہے. اٹھ جائیں ان کے ہاتھ اگر بہرے بددعا. اٹھ جائیں ان کے ہاتھ
اگر بہر بددبا سمجھو کہ ہمیں اور جہنم کی کھائی ہے، سمجھو کہ ہمیں اور جہنم کی کھائی ہے، کیا وہ کیسا وہ کلمہ گو ہے مخام منکر جان کر، کیسا وہ کلمہ گو ہے مخام منکر جان کر، دانستہ جس نے آل کی عظمت گھٹائی ہے، دانستہ جس نے آل کی عظمت گھٹائی ہے، ایسا اگر کیا ہے تو اچھا نہیں کیا، ایسا اگر کیا ہے تو اچھا نہیں کیا، محشر میں اس کی پیش نبی رونمائی ہے، محشر میں اس کی پیش نبی رونمائی ہے۔ آخری دو شعر پیش کروں کہ بالغ نظر سے دیکھیے عید مباہلہ، بالغ نظر سے دیکھیے عید مباہلہ، یہ عید کو نجات کا سامان لائی ہے، یہ عید کو نجات کا سامان لائی ہے، یہ عید کو نجات کا سامان لائی ہے، اس عید کی خوشی سے وہی آدمی ہے خوش، اس عید کی خوشی سے وہی آدمی ہے خوش۔ نثار ثانی غور کر رہے ہیں کہ اس عید کی خوشی سے وہی آدمی ہے خوش، فطرت غدیری جس کی ہے جو کربلائی ہے، اس عید کی خوشی سے وہی آدمی ہے خوش، اس عید کی خوشی سے وہی آدمی ہے خوش، فطرت غدیری جس کی جو فطرت غدیری جس کی ہے جو کربلائی ہے۔ آخری شعر عید مباہلہ ہے بڑی عید اس لیے، عید مباہلہ ہے بڑی عید اس لیے، اس روز پنجتن نے بڑی فتح پائی ہے، اس روز پنجتن نے بڑی فتح پائی ہے۔ یوں مقطع پیش کروں، یوں پنجتن کی سم سے دنیا میں اے رضا، یوں پنجتن کی سم سے دنیا میں اے رضا، بے تیغ دین حق کی یہ مشکل کشائی ہے، بے تیغ دین حق کی یہ مشکل کشائی ہے۔ صلوات فرما دیں۔ سورہ فاتحہ کی التماس سے آپ سے تمام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين۔ اس آیت کی تلاوت آج اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ آج ہی کی شب میں نازل ہوئی ہے، دن میں نازل ہوئی ہے کل۔ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین۔ چونکہ زیارت جامع کبیرہ پڑھنے کی بھی تاکید ہے روز عید مباہلہ، چند فقر و زیارت کے تبرکن۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ،
ومختلف الملائكة ومهبط الوحي وخذان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد. یا علی. عید تطہیر اور عید مباہلہ اور عید ولایت اور عید اطعام مسکین و یتیم و اسیر مبارک ہو. یہ 4 عیدیں 2 دنوں میں آج جمع ہے. آئے تطہیر کی عید بھی ہے, آئے مباہلہ روز عید مباہلہ بھی ہے کل, عید ولایت بھی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کل ہی کے دن یا بعض روایت کے مطابق پرسوں کے دن 25 ذی الحج کو نازل ہوئی ہے, اور 25 ذی الحج ہی کا وہ موقع ہے کہ جب یتیم و مسکین و اسیر آئے ہیں فاطمہ کے در پر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت نازل ہوئی ہے. تو غدیر کے تسلسل میں آپ دیکھیے تو غدیر ہے 10 ذی الحج اور باقی یہ ہیں 9 ذی الحج. تو غدیر سے پہلے 9 ہجری میں, میرا مطلب ہے غدیر ہے 10 ہجری اور یہ تمام عیدیں ہیں تقریباً 9 ہجری. تقریباً میں نے اس لیے کہا کہ اس میں بھی متعدد روایات ہیں, لیکن میں اس وقت 9 ہجری کے قول سے بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ 9 ہجری ہے مباہلہ. بعد میں 10 ہجری بھی لکھا ہے. تو 9 ہجری کا جو سال ہے نا وہ بڑا ایک پرلطف سال ہے, اس لیے کہ اس میں یکے بعد دیگرے پنجتن پاک اور خاص طور پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل پر آیتیں نازل ہوتی رہی. یہ ایک تمہید بنا رہے تھے حضور غدیر کے لیے, من کنت مولا فہذا علی مولا کے لیے, تاکہ یہ گویا ایک تمہید بن رہی تھی. تو اس میں بڑا اہم ہے, آپ ذرا تسلسل ملاحظہ فرمائیے گا. جو 9 ہجری کا سال ہے اس کو عام الوفود بھی کہتے ہیں, یعنی ایئر آف ڈیلیگیشنز. تو یہ وہ سال ہے کہ جہاں حضور مکرم کے پاس متعدد جگہوں سے وفود ملنے کے لیے آئے تھے. اتنے وفد آئے کہ اس کو عام الوفود کہا گیا. جیسے عام الحزن ہے نا غم کا سال, ویسے عام الوفود یعنی ایئر آف ڈیلیگیشنز. اور حضور مکرم کے پاس اب اس میں بعض مرتبہ 2 لوگ آتے تھے, بعض کے جماعت کے ساتھ آتے تھے. نجران کی عیسائی بھی 9 ہجری ہی میں آئے تھے حضور کے پاس. تو جو ڈیلیگیشنز آتے تھے حضور کے پاس, اس میں کچھ تھے بڑے جو سادہ ہوتے تھے, کچھ اپنی کنڈیشنز رکھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک عام مزاج ہے انسانوں کا کہ حق و باطل کم لوگ دیکھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ طاقت اور اقتدار کس کے پاس ہے. تو اب حضور مکرم کی حکومت اسٹیبلش ہو چکی ہے, 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا ہے. اب سرزمین حجاز پر حضور مکرم کی حکومت کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں. تو 9 ہجری میں کئی لوگوں نے جا کے سوچا کہ ہم دیکھیں کہ ان سے ایک دفعہ ملاقات کریں کہ کیا ہیں کیسے ہیں. بعض لوگ یوں بھی آئے کہ آپ ہمیں ایک بت پرستش کرنے کی اجازت دے دیں ہفتے میں 1 مرتبہ. بعض آئے جنہوں نے کہا کہ مہینے میں 1 مرتبہ ڈرنک کرنے کی اجازت دے دیں. تو اس طرح سے اب وہ کوئی مومن نہیں تھا, آپ کی دماغ میں یہ نہ جائے کہ مہینے میں 1 دفعہ میں, وہ کوئی اور تھے وہ نہیں نا. آج کل جو مزاج کہیں اور چلا گیا ہے, نؤمن ببعض ونکفر ببعض, کہ بعض پر ایمان لے کر آتے ہیں, بعض کا انکار کر دیتے ہیں. ایک اچھے عالم دین کی مثال ہے کہ اسلام بوفے کی طرح نہیں ہے, اپنی مرضی سے کچھ سلیکٹ کر لیا باقی چھوڑ دیا, ایسا نہیں. تو نؤمن ببعض ونکفر ببعض, کچھ پر ایمان لے کر آتے ہیں, کچھ پر انکار کرتے ہیں, کفر کر لیتے ہیں. تو بعض لوگ اس طرح سے آتے تھے کہ ہمیں 1 مرتبہ شراب پینے کی اجازت, مہینے میں 1 مرتبہ شراب پینے کی اجازت دے دیں. اس طرح سے بھی لوگ تھے. کچھ بڑے سادہ سے آتے تھے کہ فرض کیجئے کہ واقعی کسی نے حضور سے کہا کہ میرے پاس کچھ بکریاں ہیں, کچھ اونٹ ہیں, اگر کوئی انہیں چرا لے تو آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ تو حضور نے کہا کہ اس پر حد جاری ہوگی اور عدالت ہوگی. کہ بس میرے لیے کافی ہے وہ ایمان لے کر آ گیا, یہ انصاف والا مذہب ہے, میں ایمان لے کر آ جاتا ہوں. یہی عام الوفود ہے کہ اس میں وہ بھی آئے تھے حضور کے پاس کہ جن سے پھر ایک ایسی اولاد سامنے آئی کہ میں آپ سے کیا کہوں. عروہ بن مسعود ثقفی, بیوی ام لیلہ کے والد, وہ آئے تھے حضور مکرم سے ملنے کے لیے, اور وہ خود بھی دین مسیحیت پر تھے. تو وہ حضور سے ملنے کے لیے آئے اسی 9 ہجری میں. یعنی اب میں رشتوں کی آسانی کے لیے آپ سے کہہ دوں کہ حضرت علی اکبر کے پر نانا امام حسین کے نانا سے ملنے کے لیے آئے تھے, ہے نا.
لیکن آگے مجھے جانا ہے کسی اور موضوع پر، کہ تمہید ایک بنا رہا ہوں میں، اگر وقت میں گنجائش بچ سکی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، حضرت میں ان کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ ان کی مثال مومن آل فرعون جیسی ہے. آل فرعون میں سے بھی ایک مومن تھا نا، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، مومن آل یاسین جیسی مثال ہے. یہ بھی ہے روایت کہ ایک بہت دور شہر کے علاقے سے ایک شخص آیا ہدایت دینے کے لیے، تو یہ آئے تھے حضور مکرم کے پاس، انہوں نے ملاقات کی. جب واپس گئے تو ان کی قوم میں سے کئی نے قبول نہیں کیا اور ان کی شہادت ہو گئی. تو بی بی ام لیلہ کے دادا بھی شہید ہیں، تو ان کی شہادت ہو گئی وہاں. تو میں نے جو رشتہ عرض کیا نا کہ حضرت بی بی ام لیلہ کے دادا وہ ملنے کے لائے تھے امام حسین کے نانا سے، اور پھر جب بی بی ام لیلہ اور امام حسین السلام کا ازدواج ہوا تو ان سے ہیں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، آپ جانتے ہیں. تو یہ بھی اسی سال کی ملاقات ہے. اسی طرح سے نجران کی عیسائی بھی آئے تھے. جو نجران کے عیسائی تھے وہ بھی بڑے اوپریس تھے کچھ یہودیوں کے ہاتھوں، اس لیے کہ یہ وہ ہیں اصحاب اخدود کا ذکر ہے قرآن میں. اب اصحاب اخدود وہ ہیں کہ جنہیں اس طرح سے قتل کیا جاتا تھا کہ انہیں سر تپا زندہ جلا دیا جاتا تھا. تو یہ وہی مسیحی ہیں، ان کی عورتوں کو حتیٰ بچوں کو جلا دیا جاتا تھا. تو یہ یمن سے ہجرت کر کے آ گئے تھے اور نجران میں انہوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی تھی. تو اب جب 9 ہجری ہو چکی ہے اور حضور مکرم کی حکومت اسٹیبلش ہو چکی ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. اور وہاں پر اتنا بڑا کلیسا ہے کہ اسے کعبۃ النجران کہا جاتا ہے. جیسے مسلمانوں کا کعبہ ہے نا، ویسے مسیحیت کا کعبہ اس وقت وہاں پر تھا اور تمام بڑے پادری وہاں پر تھے. تو تاریخ میں تقریباً لکھا ہوا ہے کہ 80 لوگ آئے تھے حضور مکرم سے ملنے کے لیے. اور جب وہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے بھی ملاقات کی پہلے، اور عثمان ابن عفان، ان سے ملاقات. انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ سے ملنا چاہتے ہیں. تو ایک تعجب کی بات تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ جاؤ علی کے پاس، وہ تمہیں ملائیں گے رسول اللہ سے. اس وقت کے اصحاب کے لیے بھی اسٹیبلش تھا کہ اگر محمد رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو علی ولی اللہ سے گزرو وہاں پر. یہ تاریخ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے. مولا علی نے کہا کہ ایسے تو رسول اللہ ملیں گے نہیں، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے فاخرانہ لباس پہنا ہوا تھا اور سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے، سونے کا لباس پہنا ہوا تھا، اس میں سونے کا کام کیا ہوا تھا. حضور مکرم اس طرح سے نہیں ملیں گے تم سے. فرمایا جاؤ سادہ لباس پہن کر. یعنی تعجب کی بات آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے. تعجب ہی ہم اور آپ آج کے زمانے کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. حضور اس طرح سے تشریف فرما ہوتے تھے بین الاصحاب کے، باہر سے کوئی آتا تھا تو پوچھتا تھا کہ تم میں محمد کون ہے. یہ جملہ آپ نے غور فرمایا کہ میں نے کیا کہا اس میں؟ تمہیں محمد کون ہے؟ تو حضور اس طرح سے تو نہیں ملیں گے. تو انہوں نے پھر جا کے کوئی سادہ لباس پہنا اور پھر آئے حضور سے ملنے کے لیے. اب وہ ایک منصوبہ بھی بنا کے لے کر اپنے ذہن میں، اور انہوں نے آ کر یہ سوچا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم پوچھیں گے کہ آپ کے عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے. چونکہ اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہے تو کبھی بھی سابقہ بادشاہ کو انڈورس نہیں کرتا، اس کی تعریف اس کے سامنے کی جائے تو اس کو اچھا نہیں لگتا. یوزولی ایسا ہی ہے نا. تو پاکستان اور ہندوستان میں مثال سمجھنا تو بہت زیادہ آسان ہے کہ جب کہیں پر کوئی ایک حاکم آیا ہے دنیا کا تو وہ چاہتا ہے کہ وہ جو سابقہ گزر چکے وہ نسین منسیہ ہو جائیں، میرا ذکر ہو. تو اگر اسی طرح سے ہیں یہ کوئی دنیاوی بادشاہ کی طرح ہے تو انہیں برا لگے گا کہ عیسیٰ کا ذکر کیوں کرو میرے سامنے، میری بات کرو. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے. تو حضور مکرم نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی بشارت عیسیٰ نے دی تھی، اور میری کتاب وہ ہے کہ جو عیسیٰ کی کتاب انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے. تو انہیں اطمینان ہو گیا کہ نہیں، انہوں نے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے برائی تو نہیں کی کوئی، بلکہ اس پہ یہ کہا کہ میری کتاب وہ یہ کہ جو ان کی تصدیق انجیل کی تصدیق کر رہی. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتلائیے کہ یوسف کے فرزند کون تھے. یہ آج بچہ جانتا ہے کہ حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب تھے. اس زمانے میں عام بات نہیں تھی کہ آپ کسی سے پوچھ لیجیے کہ یوسف علیہ السلام ان کے والد کون تھے تو پتا ہو، سب کو پتا ہو. اس طرح سے نہیں تھا. تو یہ خاص یعنی ظاہر کی بات ہے کہ نسلاً بعد نسلاً یا علماء کے بعد ایک یہ باتیں چلتی تھیں. تو انہوں نے امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ یوسف کے والد کون تھے؟ کہا یعقوب. کہ موسیٰ کے والد کون تھے؟ حضور نے کہا عمران. کہ آپ کے والد کون ہیں؟ کہا عبداللہ. کبھی عیسیٰ کے والد کون ہیں؟
تو وہ اس پورے تسلسل میں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہر نبی کے کوئی نہ کوئی والد ہیں تو عیسیٰ کے کوئی والد جب نہیں ہے تو پھر وہ اللہ ہی کے بیٹے ہیں. سمجھ میں آ گیا ان کا استدلال؟ بس فوراً ہی آیت نازل ہوئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن. مباہلہ کا جشن ہے، ظاہر ہے یہ تفصیل تو آئے گی تاریخ میں کہ کیا کچھ ہوا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب، جیسے کہ آدم کو تراب سے خلق کیا تھا ویسے عیسیٰ کو خلقہ من تراب ثم قال له کن، اس کے بعد اللہ نے کہا ہو جاؤ فیکون، پس وہ ہو گئے. یہ عرض کر چکا ہوں شاید سالہ گزشتہ غدیر کے کسی جشن میں کہ کن اور یکون کے درمیان وہی فا ہے کہ جو من کنت مولا فہاز علی مولا کے درمیان کی فا ہے. جیسے کن اور یکون کا فاصلہ نہیں ہے نا، ویسے محمد اور علی کی ولایت کے درمیان فاصلہ نہیں، بلا فصل ہے. کن فیکون ثم قال له کن فیکون. جو ایڈم اور ایو آج بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، تو ایڈم اور ایو تو کرسچن بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ حضرت آدم حضرت حوا کا وجود اور وہ بغیر ماں باپ کی دنیا میں آئے. تو اس لیے ان پر حجت تمام ہو گئی تھی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تم کہتے ہو کہ بغیر باپ کے ہیں تو اللہ کے بیٹے، تو آدم زیادہ سزاوار ہیں اس لیے کہ بغیر باپ کے بھی آئیں بغیر ماں کے بھی آئیں. الحق من ربک، اس کے بعد اگلی آیت نازل ہوئی. یہ مباہلہ سے پہلے کی دو آیتیں جو سنا رہا ہوں. الحق من ربک، اور حق جب تمہارے رب کی جانب سے آ چکا ہے فلا تکن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. اب جب یہ حجت تمام ہو چکی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے کہ ہم اس پہ غور و فکر کر لیں. بظاہر شاید کچھ دن گزرے اور یہ طے تو انہیں ہو چکا تھا. ہوئی ابن اخطب ایک یہودی عالم ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، جو خود یہ کہتا رہا تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن جب حضور مکرم تشریف لائے تو سب سے بڑا دشمن بنا حضور کا. تو خود اس کی بھتیجی کا یہ بیان ہے کہ میں نے سنا کہ میرا باپ اور ہوئی ابن اخطب یہ دونوں ہمارے گھر میں تھے، اور میرے باپ نے پوچھا اپنے بھائی سے کہ کیا واقعی یہ وہی نبی ہے کہ جو تم نے کتابوں میں پڑھا ہے؟ تو جواب دیا اس نے ہوا بالکل وہی ہے. تو خبر قبول نہیں کرتے. قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہ میں کیسے مان لوں کہ نسل اسحاق میں سے کوئی نبی نہ نسل اسماعیل میں سے آ جائے؟ جو جیوز ہیں وہ نسل اسحاق میں سے نبوت کو ماننے والے ہیں، تو میں کیسے قبول کر لوں؟ تو ان میں سے تقریباً جو تعداد ہے، اور قرآن کا لفظ اس بات پہ گواہ ہے کہ جب حجت مکمل ہو چکی ہے، اس کا مطلب یہ کہ سمجھ چکے ہیں، تو سبھی وہ ہیں کہ جو اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو دلیل ہے یہ کافی ہے، اس کے بعد اب کسی اور مزید گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم مان لیں گے تو پھر یہ ہماری ساری جلالت اور ہمارا سارا اقتدار اور آہو بھگت کہاں جائے گی؟ تو کوئی فیس بک یا یوٹیوب تو تھا نہیں کہ وہ ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو کہ حضور نے کیا جواب دیا ہے نجران کے عیسائیوں کو. تو انہوں نے جا کر یہ سوچا کہ ہم جائیں گے اور جا کے بتلائیں گے کہ دیکھو ہم نے سوال کیا تھا لیکن مسلمانوں کا ایک رسول جو آیا اس سے ہم مطمئن نہیں ہو پائے، اور قوم ان پر یقین کر لے گی. اور وہ یہ کہتے ہوئے جانے لگے کہ قرآن نے ایک زنجیر باندھ کر ان کو روک لیا کہ ویسے کہاں جا رہے ہو؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب علم آنے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرے فقل، تو ان سے کہیے تعالوا بلا لاؤ ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. ایسے کیسے جا رہے ہو؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کاش میں سمجھا سکوں کو فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ اہل بیت السلام کی ولایت تکوینی کی طرف اشارہ ہے. مطلب کیا ہے یہاں پر؟ آپ زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں لعن اللہ امۃ قتلت کا، میرے ساتھ پڑھے گا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا، ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار تو لعنت کر ان پر جنہوں نے قتل کیا امام حسین کو، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے سنا اور اس پر راضی رہے. تو لعنت کر. ہم لعنت کو ایجاد نہیں کر رہے ہوتے اللہ کی، تو لعنت کر. یا اس میں ایک خبر ہے لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو. یہاں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ لعنت کرے گا جھوٹوں پر. فنجعل، ہم وجود میں لے کر آئیں گے، ہم جعل کریں گے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت کو ہم وجود میں لے کر آئیں گے. یہ جعل کا لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے مخصوص انی جاعل فی الارض خلیفہ. دیکھیں جعلی اسی سے، تو جعلی جو ہے وہ اردو میں کسی اور معنی میں، عربی میں کسی اور معنی میں. جعلی اردو میں فیک،
اور عربک میں ہے کسی کو کچھ بنانا، قرار دینا، خاص طور پر اللہ کی جانب سے. جب یہ بس اردو اور عربی کے جعلی میں وہی فرق ہے جو سقیفہ اور غدیر میں فرق ہے نا؟ سمجھ لیں آپ، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو آسان رہے گا. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ فنجعل لعنت اللہ الکاذبین، ہم وجود میں لے کر آتے ہیں اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر. واقعی آپ کے ذہن میں نے فقط اس آیت کو پڑھ لی، اس آیت میں بے شمار نکات ہیں. جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور اس پہ متعدد مرتبہ بات ہو چکی ہے. جمع کا صیغہ استعمال ہونے کا مطلب ہے کہ آیت کے معنی میں گنجائش ہے کہ حضور مکرم کے علاوہ کم سے کم 9 لوگ اور ساتھ میں جائیں، کم سے کم 9. 3 بیٹے، 3 عورتیں، 3 نفس، ابنانا، نسانا، انفسنا، یہ سب جمع کے پلورل کے صیغے. معنی میں گنجائش ہے، مصداق میں نہیں ہے. یہ خلاصہ ہے. بات واضح ہے. اور جمع کا صیغہ اس لیے بھی استعمال ہوا کہ در حقیقت تمام چہردہ معصومین وہ اس آیت کا مصداق ہے. امام رضا علیہ السلام سے مامون نے کہا کہ آپ کو بڑا ناز ہے کہ آپ اپنا آنا میں ہیں، اگر اپنا آنا کا لفظ نہ ہوتا تو آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی. امام نے کہا فقط اپنا آنا میں، ہم انفسانہ میں بھی ہیں. ہم انفسانہ میں بھی ہیں. یہ امام الرشید ہے، اس نے ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا. اب دیکھیں یہ میں اس وقت یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ ممبر سے پہلی دفعہ پڑھا، ذرا غور کیجیے گا، بڑی لطیف بات ہے. امام علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ نساء انا میں چونکہ رسول کی بیٹی ہیں، اچھا اس میں مصداق میں چونکہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یہاں پر کسی اور واقعے کی طرح نہیں ہے کہ کون کون گیا تھا تو کون نہیں گیا تھا، ایسا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. یعنی وہ تفسیریں کہ جو قوم النجد سے چھپیں، چاہے قاہرہ لبنان سے چھپیں، چاہے حجاز مدینہ مکہ سے چھپیں، کہیں سے بھی چھپیں، یہ میں نے سادہ مثال دے دی، چاہے کراچی سے چھپیں چاہے نیو دہلی سے چھپیں، آپ ان ساری تفاسیر کو جا کے دیکھ لیجئے، ان سب میں پنجتن کے علاوہ کسی اور کا نام ہی نہیں ہے مباحلہ میں. تو اس میں کوئی مصداق کے حوالے سے اختلاف نہیں ہے، تو بات ذہن میں رکھیے گا. بہرحال حضور مکرم پر جب آیت نازل ہوئی ہے تو اس میں جمع کا لفظ ہے. تو مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے یہ کہا کہ نسانہ میں حضور کی دختر ہیں، آپ کی جدہ ہیں، مانا اس نے، اور ابنانا میں حسن و حسین ہے. اچھا انفسنا خود مائی سیلف ہے نا، نفس، تو اس نے کہا انفسنا کا مطلب رسول کیوں نہیں ہے، کیوں علی ہیں؟ سوال ذہن میں آ رہا ہے؟ انفسنا کا مطلب ہے کہ مائی سیلف، اپنے آپ کو لے کر. امام نے کہا کہ ہمارے جد رسول اللہ فقل آپ کہیے تعالوا ندعو میں، بات نہیں پہنچی. امام رضا نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ فقل آپ بلائیے، قل کہیے، ندعو آپ بلائیے. تو دعوت دینے والا اور ہے، جسے دعوت دی جا رہی ہے وہ اور ہے. تو ہمارے جد انفسنا میں نہیں ہے، ہمارے جد فقل تعالوا ندعو میں، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بلائیے کسے؟ ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم. ہمارے جد اس میں ہے، ہمارے جد تو بلانے والے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعوت دینے والے ہیں، جنہیں دعوت دی گئی ہے وہ اللہم صلی علی محمد. اور یہ بات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جمع کا صیغہ حضور مکرم نے خود اس کو پریکٹیکلی ایک طرح سے بتلایا بھی. ایک حیثیت میں ہے کہ نہیں ہے کہ نفس میں 2 ہیں، نفس میں 1 ہے، اور ابنا انا میں 2 ہیں. لیکن بہرحال علی ابن ابی طالب بھی حضور کے ہی فرزند ہے روحانی طور پر. ابو القاسم محمد ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ قاسم علی ہیں اور ابو القاسم محمد ہے. یہ روایت چونکہ سنا چکا، میں جو باتیں سن چکے میری، اس سے میں آگے بڑھ رہا ہوں تھوڑا سا. تو ابنا انا میں 3 بیٹے، علی حسن حسین. انفسانہ میں 3 نفس، علی حسن اور حسین. نسانہ میں 1 مستور ہے لیکن 3 حیثیتوں میں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنو. یہ آئے تطہیر کا نزول.
سمجھ میں آ رہی بات؟ مباہلہ در حقیقت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی فتح کا اعلان ہے. مسجد میں دیکھ تو رہے تھے، حضور مکرم کو بھی دیکھ رہے تھے، نجران کے عیسائی علی بن ابی طالب کو بھی دیکھ رہے تھے، حسن حسین کو بھی دیکھ چکے تھے. کس ہستی کا انتظار تھا؟ وہ ہے کسام فلم مکتملنا جمیعا تحت الکسا. جسے کسام اس کی طرف اشارہ ہے، جب یہ مکمل ہو جائے. آپ یہاں پر فلم مکتملنا نہیں ہے، فلم اجتماعنا ہے. آپ اجتماع میں، اجتماع ہے ایک. اجتماع اور اکتمال میں فرق یہ ہے کہ آپ ہر ایک جو یہاں اجتماع میں تشریف فرمائے کسی اور کو کوئی کمپلیٹ نہیں کر رہا. یہ ہوتا ہے اجتماع، سب اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں تشریف فرمائے. اکتمال کا لفظ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا آئے کہ جو دوسرے کو مکمل کر لے. اس لیے حدیث قصہ میں نہیں فلما اجتمعنا جميعا تحت القصہ. جب فاطمہ فلما فاطمہ سمجھ آ رہے؟ اور حضور مکرم نے اس ترتیب کی رعایت کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا تھا. ابناءنا نساءنا انفسنا. حسن اور حسین ساتھ میں آگے حضور کے، پھر بی بی ہیں، پھر امیر المومنین ہیں. سیدہ چلی ہیں رسالت و ولایت کے حجاب میں ساتھ میں. ایک بار تجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا. بی بی عام طور پر تو اس طرح سے گھر سے باہر تشریف نہیں لاتی تھی نا. مباہلہ خود ایک اور بات کا بھی اعلان ہے، اور کیجیے گا. مباہلہ اس بات کا اعلان ہے کہ جہاں فاطمہ تو زہرا آ جائے وہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی پھر آگے. ایک بات تجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے میرے ساتھ. آپ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تشریف لائی ہیں. قرآن تیری ذات میں ڈھلتے ہوئے دیکھا. جب سوئے نصارہ تجھے چلتے ہوئے دیکھا. جب سوئے نصارہ تجھے چلتے ہوئے دیکھا. ہم نے تیرے منصب کو بدلتے ہوئے دیکھا. کاش میری بات پہنچ سکے. یہ اب جشن کا حاصل ہو جائے گا. ہم نے تیرے منصب کو بدلتے ہوئے دیکھا. نکلا نہ مورخ کبھی، نکلا نہ مورخ کبھی اس بند گلی سے. اب واضح نہیں ہے اس کے لیے. نکلا نہ مورخ کبھی اس بند گلی سے. پیچھے ہے محمد سے تو آگے ہے علی سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک بات میں نے بعض فارسی عبارتوں میں دیکھی ہے. معمولاً کوشش کرتا ہوں کہ جو عربک سورس بک سے وہاں سے پڑھا، لیکن بعض فارسی عبارتوں میں بہرحال میں نے ایک بات دیکھی ہے، بڑی لطیف بات، وہ میں آپ تک پہنچاؤں. اور ایک فارسی خطیب ان سے بھی سنا، تو بہرحال اس خاطر مجھے ایک احتمال ہوا کہ شاید بہرحال تاریخی مصادر میں کہیں موجود ہو یہ بات. میں نے خود فارسی ایک مقام پر دیکھی اس بات کو کہ حضور مکرم تشریف لے گئے تو پنجتن ہے، لیکن پنجتن کے پہنچنے سے پہلے اب چونکہ ایک میدان میں ہو رہا ہے مباہلہ، آج اس مقام پہ مسجد بھی بنائی گئی، مسجد مباہلہ جو مسجد اجابہ جسے کہتے ہیں. تو بعد میں اس مسجد کا نام اور بھی بدل گیا ہے، شاید مسجد بنی امیہ ہو گیا بظاہر شاید اس وقت. لیکن ایک بڑی مسجد میں ایک بڑے مقام پر وہ مباہلہ ہو رہا ہے. تو حضور مکرم درخت کے سائے میں بیٹھے پنجتن کے ساتھ. آپ گرمی کا تصور فرمائیے، اور درخت ہے جہاں دو درخت مل رہے ہیں. ایک ایسا مقام تھا. حضور نے سلمان سے کہا کہ جاؤ وہاں پر ایک گلیم موٹی چادر جو حضور اپنے گھر سے لے کے چلے تھے، کہ وہ بچھا دو. باقی اور کوئی مباہلہ میں نہیں ہے. یہ سلمان و منا اہل البیت کے حوالے سے بظاہر شاید رسول اللہ نے سلمان کو اس کام میں شامل کیا کہ تمہارا کام یہ کہ تم ہمارے لیے ایک چٹائی بچھا دو تاکہ اس پہ پنجتن آ جائے.
اور پنجتن پاک اس پہ تشریف فرما ہوئے. اس سے پہلے کہ حضور مکرم نکلتے، حضور نے سیدہ کے گھر میں چادر میں جمع کیا خود سمیت تمام پنجتن کو، اور ان اللہ قد اوحی الیکم، اللہ تم پر یہ وحی کر رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت تطہیر نازل ہوئی 24 ذی الحجہ کی صبح کو، آیت تطہیر نازل ہوئی. سبحان اللہ. اور حضور مکرم پھر اب پنجتن کے ساتھ نکلے. حضور ہیں سید الانبیاء، علی ہیں سید الاولیاء، فاطمہ ہیں سیدۃ النساء العالمین، حسن حسین ہیں سید شباب اہل جنت اجمعین. جس سے اپنے نام کے آگے سیدنا لکھوانے کا شوق ہے، پہلے بتائے کہ مباہلہ میں تھا یا نہیں. اس کے لگتا ہے بات واضح ہو گئی. آپ کے کیا کہنا ہے؟ مباہلہ ہوا اور وہاں لعنت تو اللہ کی طرف سے آ چکی تھی، عیسائیوں نے سرنڈر کر دیا، وہ لعنت ان تک نہیں گئی. ایک جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ علی اب یہ لعنت ہے ان تمام کے لیے کہ جو تیرے حق سے انکار کرتے ہیں. تو 9 ہجری میں مباہلہ ہے اور 10 ہجری میں غدیر ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیے گا. 9 ہجری کا جو سال ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس سال میں امیر المومنین کی فضیلت پر کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں. 9 ہجری ہی کا وہ سال ہے کہ جہاں پر سورہ توبہ نازل ہوا اور حضور مکرم نے ابو بکر بن قحافہ کو بھیجا کہ جاؤ مشرکین تک پہنچاؤ سورہ توبہ کو، اور پھر وہی نازل ہوئی کہ یا آپ پہنچائیں یا آپ جیسا کوئی پہنچائے. یہ ترمذی میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور حضور مکرم نے علی بن ابی طالب کو بھیجا اور انہوں نے وہ سورہ لے لیا اور پھر وہ پہنچے اور انہوں نے سورہ کو پہنچایا. تو یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. 9 ہجری ہی میں نے عرض کیا مباہلہ ہے. تطہیر اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، آیت دوبارہ نازل ہوئی ہے. یہ ایک مرتبہ نزول نہیں ہوا. تطہیر کی آیت کا 2 یا بعض علماء نے لکھا 3 مرتبہ نازل ہوا ہے. سورہ دہر 9 ہجری کا واقعہ ہے. مباہلہ کر کے پنجتن پاک واپس پہنچے، اور جیسے واپس پہنچے تو امیر المومنین مسجد میں تشریف لے گئے. ظہر کا وقت تھا، ظہر کی نافلہ ہو رہی تھی. ایک فقیر آیا کہ پروردگار تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. مرکز ولایت نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ نے آیت نازل کی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بات تمام ہو رہی ہے. اللہم صل علی امیر المومنین کی آیت نازل ہوئی. اسے قرطبی نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے، سیوطی نے لکھا ہے، یعنی بزرگ علماء نے اہل سنت نے لکھا کہ آیت امیر المومنین کے لیے نازل ہوئی. جب آپ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، اس سے کوئی آپ سوال کرے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں، تو فقط غدیر کا واقعہ نہیں، غدیر سے پہلے آئے ولایت. اور اس کا نشان بڑا آسان ہے، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 اور 5 55، یعنی پنجتن ہی کے عدد میں ہے. سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 555، یہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. سورہ مائدہ ہے، انما ولیکم اللہ، حسر کے ساتھ ہے یقیناً فقط تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہے کہ جو حالت نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب اس خود اس آیت کے بارے میں مجھے یقین فرمائے گا کہ جو سوچ کر آیا تھا تو بات تو اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے جو میں سوچ کر آیا تھا، اس لیے کہ آئے ولایت کے بارے میں مجھے بات کرنی تھی کہ مباہلہ کے بارے میں ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن جو کہ ولایت کی بھی عید ہے تو اس آیت کے بارے میں بات کی جائے. لیکن بہرحال مختصر میں عرض کر دوں کہ اس آیت کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو فقط علی پہ کیسے یہ آیت پلورل ہے. تو مثلا آیت یہ ہونی چاہیے تھی جو اشکال کرنے والا اس کے مطابق کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذی آمن الذی یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ وہو راکع، یہ ہے مفرد. تو یہ کیوں پلورل ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جواب اس کا وہی ہے کہ معنی میں وسعت، مصداق ایک ہے.
اور اس آیت کے کانٹیکسٹ کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ذرا غور کیجیے گا. ابو ذر یہ کہتے ہیں، وہ ابو ذر کے جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ آسمان نے سائے نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. وہ ابو ذر کے جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان کا تقویٰ عیسی ابن مریم کے تقویٰ کی مثال ہے. لوگ تعجب یہ کرتے ہیں کہ امیر المومنین کو آپ کیسے انبیاء کے ساتھ ملا دیتے ہیں. امیر المومنین کے وہ عاشق اور چاہنے والے کو جو 10ویں درجے پر نہیں 9ویں درجے پر ہے، انہیں حضور مکرم نے کہا کہ ان کا تقویٰ اور زہد وہی ہے کہ جو عیسی ابن مریم کا زہد و تقویٰ ہے. جی اسی آیہ انفسنا پر فخر الدین رازی جیسے متعصب شخص نے بھی لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا چونکہ نفس کا مطلب ہے کہ ان جیسا کوئی ہو، اور جو علی تھے وہ نفس سے رسول کی منزل پر ہے، لہٰذا اب جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہوا وہ علی کو بھی حاصل ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے حدیث لکھی، بعد میں کہا کہ یہ خلاف اجماع ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانیں گے. لیکن حدیث انہوں نے لکھی، کیا خلاف اجماع ہے؟ حدیث خلاف اجماع نہیں ہے. حدیث تو ٹھیک ہے کہ جو دیکھنا چاہتا ہو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کی اطاعت میں، عزم نہیں ہے یہاں پر، نوح کو ان کی اطاعت میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے تقویٰ میں. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس طرح سے لکھا اس حدیث کو کہ وہ دیکھے علی بن ابی طالب کو. اچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا اچھا لقب ہے، چونکہ منسوب کچھ اور لوگوں سے ہو گیا اس لیے ہمیں تھوڑی سی اس میں کراہت محسوس ہوتی ہے، ورنہ اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک لقب ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. البتہ یہ کہ الگ الگ کلاسز ہیں، ایک کلاس وہ بھی ہے اور ایک پھر صلوات اللہ وسلامہ علیہ وہ ایک مقام اور بھی ہے. تو شاید ہمیں تھوڑی سی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اگر فرض کیے کوئی پی ایچ ڈی آیا ہو تو آپ اس کا تعارف اس طرح سے نہیں کروائیں گے کہ انہوں نے میٹرک بہت اچھے نمبر سے کیا ہوا ہے، تو جس کی جو کلاس ہے اس کو اس اعتبار سے کہنا چاہیے. تو علیہم السلام انہوں نے یہ لکھا کہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ آدم کا علم اور نوح کی اطاعت اور ابراہیم کی خلت اور موسیٰ کی ہیبت اور عیسیٰ کا تقویٰ. بات تمام ہو رہی ہے، اس سے ذرا غور فرمائیے گا. لیکن ہم علی کو انبیاء جیسا اس لیے نہیں مانیں گے کہ ہم خلاف اجماع ہے یہ بات کہ کسی غیر نبی کو نبی جیسا کہا جائے، نبی کے برابر کہا جائے. ایک تو بات یہ ہے کہ جس کا جو منہ اٹھا کے آ جائے گا وہ کہہ دے گا اجماع ہے. میرے بھائی جب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اور حدیث نبوی کہہ رہی ہے تو ہمارے اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ اور کیا دوسرا یہ نہیں لکھا ہوا بخاری میں کہ کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم امامکم منکم، تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوں گے؟ تو جو امامت کروا رہا ہے وہ عیسیٰ سے افضل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کتاب البخاری کی حدیث. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی غیر نبی ہو لیکن کسی نبی کا امام ہو. تو یہ جو مباہلہ کی آیت ہے اس کے بعد ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، یعنی وہ آل عمران کی آیت ہے، یہ بعد میں نازل ہوئی. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسے علماء اہل سنت نے، فخر الدین رازی نے اسے نہیں مانا کہ یہ علی بن ابی طالب کے بارے میں مختلف، اور اس نے اقوال لکھے، 16 اقوال بھی لکھے ہوئے ہیں بعض کتابوں میں کہ شاید یہ مطلب ہے، شاید یہ اس کے لیے، شاید اس کے لیے، شاید اس کے لیے علی کا نام ہی نہیں، 16 میں بھی نام نہیں، اس طرح سے بھی ہے. اور بعض نے اس کو قبول کیا. کیا مولا کائنات کے لیے فقط یہ ایک آیت ہے ان کے انفاق پر؟ نہیں، ایسا نہیں. سورہ حشر آپ کے ذہن میں رہے گا، اس کی بالکل ابتدائی آیتوں میں سے سورہ حشر کی بظاہر ذہن میں آ رہا ہے نمبر شاید 12 ہے یا 24 ہے، میں 12 اور 24 میں تھوڑا سا اشتباہ کر رہا ہوں، لیکن سورہ حشر میں جا کے دیکھیے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. امیر المومنین کے گھر پہ مہمان آیا، حضرت سید سلام اللہ علیہ سے کہا کہ مہمان کے لیے کچھ ہے تم پیش کر دیں. کہ بس اتنا ہے کہ مہمان کے لیے ہو سکے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. پھر تو امیر المومنین نے چراغ کو بجھایا، مہمان کے سامنے رکھا اور خود اپنی خالی پلیٹ کو لے کے بیٹھ گئے، اس طرح سے کہ جیسے وہ کھا رہے ہیں اس کے ساتھ. اور امیر المومنین نے مہمان کے ساتھ بظاہر کھانا نہیں کھایا اصل میں، لیکن اس طرح سے اظہار کیا کہ جیسے میں کھا رہا ہوں، اور اس نے وہ کھانا کھا لیا. اور جیسے وہ مہمان باہر نکلا تو حضور مکرم نے فرمایا کہ ابھی اس وقت علی و زہرا کی آیت نازل ہوئی ہے کہ یؤثرون علی انفسہم، یہ اپنے نفسوں سے گزر جاتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ کہ خود شدید تنگ دستی میں ہوتے ہیں لیکن انفاق کر دیتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی امیر المومنین کے لیے. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کو لالچ سے بچا لے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ہیں کہ جو فلاح یافتہ ہے.
امیر المومنین کے لیے انفاق میں وہ آیت بھی نازل ہوئی ہے کہ حضور مکرم نے 300 دینار دیے تھے مولا علی علیہ السلام کو. 300 دینار خود مولا علی کے لیے تھے. 300 دینار وہ ہیں کہ جن سے اگر آپ اس زمانے میں جا کے دیکھیں تو کم سے کم 4 سے 5 گھر بن جاتے ہیں. تو امیر المومنین باہر نکلے تو ایک خاتون انہوں نے کچھ مانگا مولا علی علیہ السلام سے, تو مولا علیہ السلام نے 100 دینار اسے دی. تو مشہور یہ ہو گیا, مدینہ میں مشہور ہو گیا, چونکہ اس خاتون کا جو کام تھا وہ غیر شرعی کام تھا, تو مشہور یہ ہو گیا کہ علی بن ابی طالب نے کسی ایسی خاتون کو 100 دینار دیے. یہ مشہور کر دیا کچھ منافقین نے. اگلے دن پھر امیر المومنین پر گویا ایک استحضاء کرنے کے لیے ایک امیر انسان آیا, لیکن اس نے مانگا کہ اے علی کچھ دے دیجئے, تو مولا کائنات نے 100 دینار اسے دے دیے. تو یہ مشہور ہو گیا کہ مدینہ میں کہ علی بن ابی طالب امیروں میں بانٹ رہے ہیں. اور تیسرے دن پھر یہ ہوا کہ ایک چور آیا اور اس نے امیر المومنین سے کچھ مانگا اور مولا نے 100 دینار اسے دے دی. تو کہا علی چوروں کو دے رہے ہیں. جب یہ 3 دن اس طرح سے واقعہ ہوا تو حضور مکرم نے جمع کیا اصحاب کو, جن میں کچھ منافقین بھی تھے, ان کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ جبریل نے مجھ سے آ کر یہ کہا ہے کہ علی بن ابی طالب نے جو پہلے دن 100 دینار انفاق کیا تو اس خاتون نے اللہ سے وعدہ کیا کہ پروردگار تو نے مجھے یہ 100 دینار عطا کر دی ہے, میں آئندہ زندگی پر فعل حرام نہیں کروں گی. اور پھر جو امیر بن کر آیا تھا اور امیر تھا اور بظاہر مانگنے کے لیے آ گیا تھا, اس نے کہا کہ پروردگار, وہ اس نے زکوٰۃ کبھی نہیں نکالی تھی زندگی میں, اس نے کہا پروردگار تو نے مجھے 100 دینار علی کے ہاتھوں سے عطا کروا دیے, تو اب میں زندگی بھر زکوٰۃ کا پابند رہوں گا, کبھی زکوٰۃ کو غصب نہیں کروں گا. اور چور نے آ کر یہ کہا کہ پروردگار تو نے مجھے علی بن ابی طالب کے ہاتھوں 100 دینار دلوائے, تو آئندہ میں زندگی میں کبھی چوری نہیں کروں گا. حضور نے یہ کہا اور اس کے بعد حضور نے کہا کہ ابھی اس وقت سورہ نور کی آیت نمبر 37 نازل ہوئی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ مردان خدا ایسے ہیں کہ مال دنیا اور تجارت انہیں اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں کیا کرتے. مل کے صلوات بے نام امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صل علی بات تمام ہو رہی بس. اللہم صل علی محمد و علی محمد. تاریخ میں عمر بن خطاب کے لیے لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, 40 دن تک انگوٹھی دیتے رہے. کہ کوئی آیت آئی ہے یا نہیں آئی؟ اچھا مجھے بتلائیے گا, میں ایک نتیجہ کلی دے کر بات تمام کر رہا ہوں. نماز پڑھنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. اور زکوٰۃ دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. دیکھیں یہ وہ عمل ہے کہ جو علی بن ابی طالب نے ایسا انجام دیا ہے کہ جسمانی اور مالی عبادت ایک جگہ جمع کر دی علی نے. نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ زکوٰۃ بھی دی. تو یہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. اچھا کام ہے, لیکن اگر علی کے مقابل پر ہو تو یہی اچھا کام سب سے برا کام ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب علی بن ابی طالب کے مقابل پر کوئی آ جائے تو چاہے کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر رہا ہو, یہ آپ کے ذہن میں اصول بیٹھ جانا چاہیے. قرآن سے فیصلہ کروانا اچھا کام ہے یا برا کام؟ اچھا کام. علی کے مقابل پر قرآن لے کر آؤ گے تو عبادتوں سے دھوکے میں نہیں آئیے. تاریخ میں دیکھیے کہ اگر علی کے مقابل پر آ رہا ہے تو علی کے مقابل پر آنے والا نعرہ تکبیر بھی کہہ رہا ہے تو فتنہ ہے. عرض کر چکا ہوں یہ, اور اللہ تعالیٰ نے رکھا یہ اس لیے ہے. میں چاہتا ہوں کہ جشن نما کیفیت میں بات تمام ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے رکھا اس لیے ہے کہ دیکھیں ہمیشہ اللہ کے دشمن کو علی نے مارا ہے. اب علی کے دشمن کو اللہ ذلیل کرے گا, یہ اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے. دیکھو تاریخ میں 2 حارث گزرے ہیں. ایک خیبر میں حارث آیا تھا, ایک غدیر کا نہ ماننے والا حارث آیا تھا. خیبر کا جو حارث تھا وہ اللہ کا دشمن تھا, مارا علی نے. غدیر میں جو حارث تھا وہ علی کا دشمن تھا, مارا اللہ نے.
تو یہ اللہ اور علی کا گویا اس طرح سے، میں معاہدہ کا لفظ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس طرح سے ایک نظام ہے کہ اللہ کے دشمن کو ہمیشہ علی نے مارا، علی کے دشمن کو اللہ مارے گا اور اسے ذلیل کرے گا. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جب بھی دیکھو علی کی تلوار اٹھی ہے تو علی کے دشمن کے مقابلے پہ نہیں، اللہ کے دشمن کے مقابلے پر اٹھی ہے. اب وہ تاریخ میں کوئی بھی آیا ہو. تو عزیزوں بات تمام ہو گئی. آئے ولایت نازل ہوئی 9 ہجری کو مبالہ ہی کے دن، اور اگلے دن پھر یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کی آیت نازل ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اس عید کو بہت زیادہ بابرکت قرار دے، اور اس عید مباہلہ کے صدقے میں انشاءاللہ جو اہل بیت کی یہاں خوشی ہے، تو آپ تمام حضرات اگر کسی کوئی پریشانی کوئی مشکل میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس عید کے صدقے میں اس پریشانی مشکل کو حل فرمائے، دل کو قرار و سکون عطا فرمائے. پروردگار تو ہمارے اعضاء و جوارح کو حرام سے محفوظ فرما دے، اور زندگی ویسے کہ جیسے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. محمد محمد علیہ السلام کا صدقہ پروردگار حضرت حجت کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، چونکہ وہ اپنا نامی بھی ہیں اور انفسنا میں بھی ہیں. تو در حقیقت وارث غدیر اور وارث مباہلہ حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہیں. ان کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے عید غدیر اور مباہلہ دونوں کی مبارکباد مولا کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یہاں سے وہاں تک پرزور مل کے بلندر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جزاک اللہ. متوجہ زیارت. السلام علیکم.